الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک رہو تو پاکی حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے ہم بستری کرو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم، اس طرح کے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر تنگی کرے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پورا پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ المائدہ کی یہ 6 نمبر کی آیت کریمہ تھی جس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کو آیت الوضوء اور آیت التیمم بھی کہتے ہیں۔ اصل میں اس کا نزول تیمم ہی کے سلسلے میں ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں کی روایت کی روشنی میں غزوہ مریسیع جو سن 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اس سے لوٹتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور ہار تلاشنے کی وجہ سے یہی رات گزارنی پڑی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا،
پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تیمم کی آیت کریمہ اتاری اور مسلمانوں کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی رخصت عطا فرمائی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر کہنے لگے کہ اے ابو بکر کے گھرانے کے لوگوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہارے ذریعے سے بہت ساری برکتیں ہم کو حاصل ہوتی رہی ہیں۔ تو اس آیت کا نزول تیمم کے حکم کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو تمہیں وضو کرنا چاہیے۔ وضو اس کو کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل قرآن کریم نے یہاں موٹے طور پر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تمہیں ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھونا چاہیے، پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو بھی دھونا چاہیے کونیوں سمیت، پھر فرمایا کہ سر کا مسح کرنا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ یہ موٹے طور پر وضو کی وضاحت ہے جو اس آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ وضو کرنے سے پہلے وضو کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وضو کرنے کی نیت کرے، باقی حاصل کرنے کی نیت کرے، اس لیے کہ نیت کے بغیر کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی روایت اور مشہور روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ چہروں کو دھونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چہروں کو دھونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، گٹوں تک دھونا ہے۔ تو دھونے کا یہ عمل ہوگا اور پھر وضو کا آغاز ہوگا۔ وضو کا آغاز یعنی چہرے کے دھونے سے ہوگا۔ چہرے کے دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا بھی داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نقل کیا ہے، سبوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو ذکر کرتے ہوئے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے اور ناک جھاڑنے کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چہرہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی داخل ہے، اور جس طرح چہرہ دھونا فرض ہے، اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے۔ عمل سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں مبالغے سے کام لینے کو کہا، الا یہ کہ آدمی روزے سے ہو۔ تو یہ روایتیں بھی ہیں اور صحیح روایات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی چہرے کو دھونے میں داخل ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین طریقہ ثابت ہے وہ یہ کہ
ایک چلو پانی لے کر اسی سے کلی بھی کریں گے اور اسی سے ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں۔ ہاں ابن ابی خیثمہ کی تاریخ میں اور بعض دوسری کتابوں میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی لینا بھی ثابت ہے، تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کی جائے اور ناک میں بھی پانی چڑھایا جائے۔ چہرہ دھونے کی بات کی گئی تو سر کے بال سے لے کر ٹھڈی تک کا جو حصہ ہے وہ چہرہ، اسی طرح ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ چہرہ ہے، اس کو دھوئیں گے۔ اور داڑھی اگر گھنی ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا تو خیال کرنا بھی چاہیے، یہ واجب ہے بات علماء کے نزدیک، جبکہ پانی کے نہیں پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو یہ چہرے کے دھونے کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھوں کو دھو، تو ہاتھوں کو دھوئیں گے، کوہنی سمیت دھوئیں گے، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، یہ مستحب ہے، سنت ہے یہ۔ پھر سروں کے مسح کی بات آئی، سر کے مسح کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کا جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے اور پچھلے حصے تک لے جایا جائے اور پھر اسے سامنے کے حصے میں لے آیا جائے۔ یہ پورے سر کا مسح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کسی ایک روایت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا ہو۔ علماء کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے مسح کے سلسلے میں وہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کبھی بھی سر کے کچھ حصے کا مسح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک وغیرہ کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو پورے سر کا مسح کریں گے۔ اور سر کے مسح کے سلسلے میں سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، دونوں کان بھی سر ہی میں سے، یعنی سر کے مسح میں دونوں کان داخل ہیں، تو کانوں کا مسح بھی کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسح کے لیے پانی لیتے اور سر کے مسح کے بعد اسی پانی سے کانوں کا مسح بھی کرتے تھے۔ کس طرح؟ تو شہادت کی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے اندرونی حصے کا مسح فرماتے، اور انگوٹھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان کے بیرونی حصے کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو کان کا بھی مسح کرنا ہے، اور سر کے مسح کے حکم میں کانوں کا مسح کرنا بھی داخل ہے۔ کانوں کے مسح کے بعد، سر کے مسح کے بعد پیروں کو دھونے کا ذکر کیا۔ بعض روایتوں میں گردن کے مسح کی بات آئی ہے، لیکن یہ روایتیں سندی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عمل کا ذریعہ بنایا جائے، عمل کے لیے بنیاد بنایا جائے۔ جو روایات ہے کرنے کے سلسلے میں یا فضیلت سے متعلق وہ ضعیف ہے، بات موضوع ہیں، اور امام نووی وغیرہ نے کہا کہ گردن کا مسح کرنا بدعت ہے، اس لیے گردن کا مسح نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا ہے، ٹخنوں سمیت۔ ارجلا اور ارجلی، یعنی ارجل کے لام پر زبر ہے یا زیر، کس طرح پڑھیں گے تو دونوں طرح کی قرات آیت ہی ہے۔ اب زیر کی بنیاد پر شیعہ حضرات کا یہ موقف ہوا کہ پیروں پر مسح کرنا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیروں کو دھویا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے نہیں پہن رکھے ہوں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ ارجلہ کی قرات ہی راجح ہے، یعنی پیروں کو دھونے کی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ارجلی پڑھیں گے یعنی زیر کے ساتھ تو مسح
یہ موزہ پہننے کی صورت کے ساتھ خاص ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا ہے، تو مسح کی بات موزوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ دھونے کی بات ہے اگر تو دھونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر موزے نہیں پہنے ہو، اور عقلی طور پر بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیروں کو دھونا ہی چاہیے۔ جب چہرہ کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، تو پیروں کو تو بدرجے اولا دھونا چاہیے، اس لیے کہ جسم کا سب سے نچلا عضو ہے یہ، اور اس میں گندگی، کثافت، گرد و غبار کے لگنے کا زیادہ چانس ہے۔ سر سب سے اونچا حصہ ہے اور سر عام طور پر ڈھکا بھی ہوتا ہے، اس لیے مسح کی بات اس کے ساتھ ذرا زیادہ مناسب ہے۔ اور بعض علماء کی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ سر کے مسح کا جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں امت کی آسانی اور سہولت رکھی ہے، اس طور پر کہ اگر سر کو بھگانے اور دھونے کا حکم دیتا تو اس میں امت کے لیے پریشانی اور دقت کی بات موجود تھی۔ تو اس طرح سے یہ وضو کا مختصر سا طریقہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ اعضاء کی جو ترتیب ہے وضو کے سلسلے میں، اسی ترتیب پر وضو کرنا ضروری ہے۔ فَامْسَحُوا فا سے آغاز کیا، اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے چہرے اور ہاتھ کا ذکر ہوا، اور بیچ میں سر کے مسح کا ذکر کیا، سر کا مسح کرنا، اور پھر آخر میں پیروں کا ذکر کیا، حالانکہ پیروں کو دھونا ہے۔ تو اللہ اگر یہ چاہتا اللہ تو دھونے والے اعضاء کو ایک ترتیب سے بیان کر دیتا ہے، بیچ میں سر کے مسح کا ذکر نہیں فرماتا، لیکن بیچ میں سر کے مسح کا ذکر کیا گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب سے وضو کیا جائے گا۔ تو اعضاء وضو میں ترتیب، اور آپس میں دائیں اور بائیں کے سلسلے میں دائیں کو پہلے دھونے کی بات یہ سنت ہے، ترتیب تو فرض ہے، اور ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غیر مرتب وضو نہیں کی، یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیر دھویا ہو یا پہلے ہاتھ دھو لیا ہو پھر چہرہ دھویا ہو وغیرہ، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہہ کے ایک بات بڑھائیں گے کہ موالات بھی ضروری ہے، یعنی مسلسل وضو کرنا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا جائے، پھر پیر دھویا جائے، وقفے سے نہیں ہو کہ ایک عضو کے دھونے سے پہلے دوسرے عضو تک پہنچنے سے پہلے پہلا عضو خشک ہو جائے، یعنی اتنی تاخیر نہ کی جائے، خشک ہو جائے خود سے گرمی کی وجہ سے مسلسل کرنے کے باوجود، تو یہ اور مسئلہ ہے، لیکن تاخیر کی بنیاد پر اگر ایسا ہو رہا تو یہ موالات کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق دیکھا کہ ناخن کی برابر جگہ پر پانی نہیں پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کر جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو، اور بعض روایتوں میں کہ وضو کو دہراؤ۔ تو موالات یعنی تسلسل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ جنابت کی حالت کیا ہے؟ تو احترام ہو جائے، یا میاں اور بیوی کا آپس میں ملنا ہو جائے، یعنی مباشرت کا عمل ہو، تو ایسی صورت میں جنابت لاحق ہوتی ہے۔ حیض اور نفاس سے بھی ناپاکی لاحق ہوتی ہے، تو آدمی جنابت سے پاکی حاصل کرے گا۔ اسی طرح خاتون ہے، عورت ہے، تو نفاس کے بعد اور حیض سے پاکی کے بعد بھی اس کو غسل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم بیان فرمایا ہے، کہا کہ مرض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، یا آدمی ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے پیشاب اور پاخانے سے، اور آدمی کو وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، تو اسے پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ اور اس سے متعلق باتیں سورۃ النساء کی 43 نمبر کی آیت کے ضمن میں آ چکی ہے، وہاں آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ وقت کی قلت اور وقت کو بچانے کی خاطر یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالے، تمہیں مشقت میں مبتلا کرے، تو وہ نہیں چاہتا کہ مشقت میں تم پڑو، اس لیے اس نے تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہے۔ اور تیمم کا یہ جو حکم اتارا گیا ہے، یہ حکم بھی دراصل تمہیں تنگی سے، مشقت سے اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وہ چاہتا کہ وہ تم کو پاک اور صاف رکھے، اور پاکی اور صفائی دونوں طرح سے ہو، قلبی طور پر بھی ہو جیسا کہ اخلاقی طور پر بھی، جیسا کہ پچھلی آیت میں اس کا اہتمام ہوا اور اس کا حکم دیا گیا، اور جسمانی طور پر بھی ہو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے۔ اور تیمم کا حکم بھی اسی احساس کو پیدا رکھنے کے لیے کہ نہیں، پاکی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کہا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا کہ اس ذریعے سے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے۔ تو
وضو کا حکم اور پھر تیمم کی رخصت، یہ سب اتمام نعمت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اخلاق کی حفاظت اور اخلاق کی پاکیزگی اور اندرون کی پاکیزگی کے لیے احکام نازل فرمائے، اسی طرح بیرون کی پاکیزگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ وضو سے دونوں مقاصد حاصل ہوتے، اللہ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اللہ کے ہر حکم پر، اس کی ہر نعمت پر، اور یہاں وضو بھی ایک نعمت ہے، طہارت باطنی اور ظاہری کا ذریعہ ہے، تو اس پر بھی شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور پھر ان کلمات کو زبان سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھنی چاہیے، وضو کے بعد کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی ایک دعا ہے سنن نسائی کی، وہ بھی پڑھنا چاہیے، اور دعا کی کتاب میں دیکھ کر یاد کر کے دعاؤں کی جو برکات ہیں وہ برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔